نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نعوذ باللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں، بروز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور میرا وجود ایک ہی ہے، سارا وجود ہی وجودہ ہو، میرا وجود اس کا وجود ہو گیا ہے۔ میرے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے میرے آنے کی وجہ سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی، کیونکہ کوئی اور نہیں آیا بلکہ وہی دوبارہ آئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والا اور اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہنے والا، اس نے مسلمانوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، مسلمانوں کو کس طریقے سے اس نے یاد کیا ہے، جس نے اس کی بات نہیں مانی اس کو کس طریقے سے اس نے یاد کیا ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ میں بھی رحمت للعالمین ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ولد الحرام ہے، یہ حلال زادے نہیں ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31 پر وہ لکھتا ہے، اور ہماری فتح کا خیال نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں ہے۔ اور انکار کرنے والوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ عیسائی، یہودی اور مشرک ہیں۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 382 پر لکھتا ہے، جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ جو میری دعوت کو تسلیم نہیں کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 547 کہتا ہے، میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودہ وینفع من معارفہا، اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَيَقْبُلُنِي وَيُصَدِّقُ دَعْوَتِي، اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے۔ إِلَّا ذُرِّيَّةَ الْبَغَايَا، مگر کنجریوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ جو میری تصدیق نہیں کرتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر یہ کہتا ہے کہ یعنی جو مجھے ماننے والے نہیں ہیں وہ بندروں اور سوروں کی طرح، جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو کیا اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے؟
اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے؟ ان بیوقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی، اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 337 اور روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 305 پر کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اے مردار خور مولویوں اور گندی روحوں، تم پر افسوس کہ تم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا۔ اے اندھیرے کے کیڑوں، یہ اس شخص کی زبان ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہوں اور میں رحمت للعالمین ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، پہلے سے بھی اکمل اور اعلیٰ اور اشرف بن کر آیا ہوں، نعوذ باللہ۔ ایک اور جگہ پر لکھتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 309، کہتا ہے مگر کیا یہ لوگ قسم کھا لیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والا، اس کی زبان ایسی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی گالیاں دی ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کا بلکہ گزرے ہوئے زمانے کا بھی اور آئندہ آنے والے زمانے کا بھی گالیوں کا موجد ہے۔ یعنی ایسی ایسی گالیاں ایجاد کی ہیں کہ پہلے بھی کسی نے ایسی گالیاں نہیں سنی ہوں گی، اور شاید قیامت تک آنے والے لوگ بھی اس طرح کی گالیاں نہیں سن پائیں گے جو گالیاں اس نے دی ہیں۔ گالیاں بھی دیتا ہے اور ادھر یہ بھی کہتا ہے کہ گالیاں دینا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 133 پر لکھتا ہے ناحق گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔ ایک بزرگ کو ایک دوسری جگہ پر جس نے لکھا ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا، گھر آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ اسے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی، وہ بولی آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا؟ اس نے جواب دیا بیٹی انسان سے کتا پن نہیں ہوتا، اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے، نہیں تو وہی کتا پن کی مثال صادق آئے گی۔ یہ ملفوظات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 پر ہے۔ ادھر کہتا ہے کہ گالی کے بدلے میں گالی نہ دو ورنہ کتا پن کی مثال ثابت آئے گی، اور ادھر خود گالی دیتے ہیں۔ اور اتنی اس نے گالیاں دی ہیں، کہیں اس نے کہا ہے بچھو، کہیں اس نے کہا ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 188 اس نے بچھو کہا ہے۔ بے حیا، روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 40 اس نے کہا ہے بھیڑیے، صفحہ نمبر 39 روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 150 کہیں اس نے کہا بد ذات، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 329 کہیں اس نے کہا ہے اے بے ایمانو، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59
عجیب عجیب گالیاں اس نے دی ہیں، الو تک کہا ہے۔ صفحہ نمبر 332 روحانی خزائن جلد نمبر 21۔ اس کے علاوہ بھی اس نے گالیاں دی ہیں۔ تو اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کہنے والا، اور زبان ایسی استعمال کرتا ہے، یہ حق تعالیٰ دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جو اس کو ماننے والے ہیں وہ بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ چیزیں پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ ایک شخص اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور اس کی زبان اس طرح کی ہے، اس کی حرکتیں ایسی ہیں، کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ حق تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔